بزرگوں، آج کی نماز تراویح میں ہم سب نے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل 1.5 پارے کی تلاوت سنی ہے، جس میں مکمل سورہ اعراف کی 206 آیتیں اور سورہ انفال کی 40 آیتیں، اس طرح کل 246 آیتوں کی تلاوت الحمدللہ نماز تراویح میں ہم نے سنی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں خلاصے کے طور پر عرض کیے دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، وہ کتاب نازل فرمانے کے بعد میں اللہ کے رسول سے یہ فرما دیا کہ اس لیے ہم نے نہیں اتاری ہے کہ کہیں یہ تمہارے لیے کوئی بہت دشواری کا سبب بن جائے، بلکہ اس لیے اتاری ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراتے رہو اور مومنین کے لیے یہ نصیحت نامے کے طور پر اس کا استعمال تم کرواتے رہو۔ اور پھر تمام اہل ایمان سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا گیا کہ جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہاری رب کی جانب سے، تو اس کی تم اتباع کرو، اور اس کے علاوہ کسی بھی دوست اور کسی بھی جس کو تم بہت زیادہ تعظیم کرتے ہو اس کی اتباع نہ کرو۔ تعظیم سے مراد ہے عقیدے کے طور پر تعظیم۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کو سبق اور عبرت کی خاطر بہت ساری مثالیں دی ہیں، اور یوں فرمایا کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ ان کے پاس ہمارا عذاب یا تو راتوں رات آیا یا پھر اس وقت آیا جب کہ وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ تو جب ہمارا عذاب ان تک آ چکا تو وہ پکار اٹھے کہ ہم بے شک ظالم ہیں، ہم گناہگار ہیں، اسی لیے ہم پر یہ عذاب آن پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو بھی رسول ان کی طرف بھیجا گیا ہے ان سے بھی ضرور سوال کریں گے اور ان سے بھی ضرور سوال کریں گے، اور پھر ہم یہ سارے واقعات ان لوگوں تک کے پہنچا دیں گے جنہیں علم نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت ہی نے تمام واقعات کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، گزشتہ قوموں کے واقعات، ورنہ ہم سب کو کہاں سے علم ہوتا؟ کیونکہ قرآن نے بیان کیا اس لیے ہمیں علم ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ روز قیامت اور روز حشر جس کا وزن یعنی پلڑا بھاری ہوگا ان کے حصے میں کامیابی درج کی جائے گی، اور جن کا میزان وہ ہلکا جائے گا، ہلکا پڑ جائے گا، تو وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے بڑے خسارے کی بات ہوگی، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ میں بڑا ظلم کرتے تھے۔ تو ہم نے تو تم کو زمین میں ٹھہرایا ہی اسی لیے تھا تاکہ تم ہماری عبادت کرو، اور پھر ایسا ہی نہیں کہ ہم نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور چھوڑ دیا، جی نہیں، بلکہ ہم نے تمہیں زندگی گزارنے کے ڈھنگ بھی عطا کیے، لیکن کیا کیا جائے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں۔ اور پھر ہمارا احسان تمہارے ساتھ میں یہ بھی رہا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری بہترین شکلیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ جس مخلوق کو ہم نے بنایا ہے اب تم ان کو سجدہ کرو، تو تمام سجدے میں گر گئے سوائے ایک کے، مخلوقات میں سے، اور وہ کون ہے؟ جی ابلیس۔
وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں بن سکا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیوں رے بابا، تیرے کو کون سی چیز نے روک دیا تھا؟ جب کہ میں تم کو آرڈر کر چکا تھا سب کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو کیوں پر تم نے سجدہ نہ کیا؟ تو اس نے دلیل پیش کی کہ جس کو آپ سجدہ کرنے کے لیے مجھ سے کہہ رہے ہیں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اور جس کو سجدہ کرنے کے لیے آپ فرما رہے ہیں اس کو مٹی سے بنایا۔ تو یہ دلیل دی ہے کہ آگ تو اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، تو نیچے کی طرف آنے والا کمتر ہوا اور اوپر کی طرف جانے والا برتر ہوا، تو میں برتر ہوں۔ یہاں سے ایک نقطہ نکل آتا ہے کہ جو کوئی عقائد کے بارے میں، اسلامی کے متعلق مسائل کے بارے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے، یہ گمراہی کی راہ ہے۔ اتنا سمجھ لیں، اس لیے کہ یہ معاملات عقل سے حل نہیں ہوتے، یہ معاملات تو قرآن سے حل ہوئے، حدیث سے حل ہوئے، صحابہ کے عمل سے حل ہوئے، تابعین کے عمل سے حل ہوئے ہیں، فقہاء کے فرمان سے حل ہوئے ہیں، ان کے ارشادات کی وجہ سے حل ہوئے۔ میری اور آپ کی عقل کی وجہ سے مسائل حل نہیں ہوتے، اس لیے کہ دین اور شریعت کا معیار وہ عقل نہیں ہے، دین اور شریعت کا معیار وہ کتاب اور سنت ہے، یہ معیار ہے، اس کے یہ میزان ہے، اس سے ہم تولیں گے، اس کے ذریعے سے ہم پرکھیں گے، تو عقل کو دخل نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ لو کان للعقل دخل فی الاسلام لامرت المسح تحت القدمین۔ جیسے خف پہنتے ہیں نا، خف جانتے ہیں، سردی سے بچاؤ کے لیے پیروں میں جو پہنے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مقیم ہے تو وہ ایک دن ایک رات تک ایک مرتبہ وضو کر کے اس کو پہن لے، تو ایک دن ایک رات تک اس کے اوپر صرف مسح کر سکتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ اس کو نکال نہ لے، نکال دے گا تو وہ ٹائمنگ ختم ہو جائے گی اس کی مسح۔ تو مقیم کے لیے کتنا وقت ہے؟ ایک دن ایک رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خف جب پہنتے ہیں اور آدمی چلتا ہے راستے پر، وہ موٹا ہوتا ہے، اس کی شرطیں ہیں، تو فرمایا کہ اگر عقل کو دین میں دخل ہوتا تو میں خف کے نچلے حصے پر مسح کرنے کا حکم دیتا، نہ کہ اوپری حصے پر۔ یعنی اوپری حصہ یہ، نچلا حصہ یعنی تلوا، اس لیے کہ اگر کچھ لگے گا تو نیچے لگے گا، لیکن دین میں عقل کو دخل نہیں ہے۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ خف کے اوپر مسح کر لیں، آپ جو ہے پاک ہو جائیں۔ تو یہ ایک مثال تمثیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اسلام میں عقل کو ذرہ برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں، انسان کچھ چیزوں کو سیکھ سکتا ہے عقل سے، لیکن حکم نہیں لگا سکتا عقل سے۔ سمجھئے، فرق ہے دونوں۔ اس لیے کہ سیکھنے کا تعلق بھی عقل سے، سمجھ سے، فہم سے، شعور سے، ادراک سے، اور یہ چیزیں اگر نہیں ہوگی کہ انسان سمجھ نہیں پائے گا۔ بہرحال یہاں پر سمجھ میں آیا کہ اس نے اپنی عقل کو کام میں لایا۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، تو پھر اس نے کیا کہا؟ اللہ نے بھی اپنا فیصلہ سنایا، کیا؟ فَاهْبِطْ مِنْهَا، چلے گئے ایسے، وَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، اب یہ جگہ تیرے کبر اور غرور کے لیے نہیں ہے، بھاگ جا، دفع ہو جا، فَخْرُجْ، نکل، إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ذلیل و خوار میں سے۔ تو پھر فوراً ایک سوال کر بیٹھا ہے، کیا کہا
قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا اچھا جا، دیکھ تو تیرا کام کر، تجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت۔ تو اس نے کہا کہ اب تو مہلت مل گئی۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اب میں ضرور تیرے بندوں کے سامنے سیدھی راہ کے سامنے، سیدھے راستے کے سامنے آ کر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو بہکاتا رہوں گا، اور میں ان کے پاس، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کی داہنی جانب سے آؤں گا، ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، یعنی چاروں سمتوں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ اب آپ بتائیے کہ ہم کسی چیز میں جو کہ کوئی چیز بہتر ہوتی ہے اور فیصلہ نہیں کر پاتے اور کسی دوسری ڈگر پہ چلنے لگتے ہیں تو فوراً سمجھ جائیے کہ پتہ نہیں ہمارا اغوا سامنے سے ہوا ہے یا داہنی جانب سے یا پیچھے کی جانب سے یا بائیں جانب سے۔ مطلب یہ ہے کہ اچھی سمت میں ہم جا رہے تھے، سیدھی راہ پہ چل رہے تھے، لیکن کسی نے ہم کو بہکایا، تو فوراً جانا کہ یہ اپنا کون ہے؟ دوست، ہاں بولو، دشمن ہے نا، یہ اپنا دشمن ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ ادھر ادھر سے میں آؤں گا، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور اے یعنی اللہ تو اپنے بندوں کو اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ آواز زیادہ ہو رہی ہے کیا مرزا صاحب؟ کلیم بھائی آواز زیادہ آ رہی ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا، کم کیے ہے آواز، یا اور چاہیے تو اور کم کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک۔ چنانچہ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا اخرج منها مذموما مدحورا، چل نکل یہاں سے، بھاگ جا، دھتکار آوا ہے تو، مردود ہے، لعنت ہے تجھ پر، اور اس پر بھی لمن تبعک منہم، جو تیری پیروی کرے گی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہے نا، جو تیری پیروی کریں گے ان پر بھی، یعنی اللہ کی جانب سے جو ہے مردود اور دھتکارا ہوا وہ بندہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جہنم، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم جیسوں سے، اور تم تمام سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اور پھر اب یہ جب اس نے کہا یہ تو اب اللہ نے جو ہے روئے سخن حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کیا اور کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی کہاں؟ جنت میں، اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن ذرا دیکھنا اس فلاں درخت کے پاس قریب، اس کے قریب نہ جانا۔ اب وہ درخت بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ گیہوں کا دانہ تھا، بعض لوگوں نے لکھا بیری کا تھا، بہرحال یہ اہم نہیں ہے کہ وہ کا درخت تھا، اہم یہ ہے کہ وہاں کوئی درخت تھا جس کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اگر تم پاس جاؤ گے، قریب جاؤ گے تو تم جو ہے ظالمین میں سے ہو جاؤ۔ فوسوس لہم الشیطان، اللہ یعنی آدم اور ان کی بیوی یعنی حضرت حوا، ان دونوں کے دلوں میں شیطان نے کیا ڈالا؟ وسوسہ، ہے نا، اور وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی دل میں برا خیال پیدا ہونا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وسوسے کا اپوزٹ ہے الہام، یعنی اچھی بات کی طرف رہنمائی اور رہبری، وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں، ایک ہے وسوسہ اور دوسرے ہے الہام۔ تو اس نے یہ وسوسہ پیدا کر دیا، کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ جو کچھ اللہ نے چھپائے رکھا تھا ان کا بدن، وہ ان کا بدن کھلا ہو جائے اور ان کی شرم گاہیں نظر آنے لگے۔ تو وقال ما نہاکما، تو اس نے کہا ان دونوں سے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے کیا کہا؟ ما نہاکما ربکما، تمہارے رب نے تم کو ایسے منانا تھوڑی کیا اس درخت سے، اور اگر کیا ہے تو اس لیے کیا کہ
کہیں تم فرشتے نہ بن جائیں. ہاں، اور پھر تم کو اگر ایسے ہو جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ تم کو یہی رہنا پڑے گا. کیا گتھی سو جائے گی. اچھا، اور دونوں کے ساتھ میں قسمیں کھائیں. وقاسمہما، اور قسمیں کھا کر کیا کہا؟ انی لکما لمن الناصحین، میں تو بڑا تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں. فدلاہما بغرور، بہرحال اس نے رہبری کر دی دھوکے کے ساتھ. پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، ظاہر ہے کہ چکھ لیا تو اب قریب ہی چلے گئے تبھی تو چکھا ہے نا. حالانکہ اللہ نے کہا تھا قریب نہ جانا، تم نے تو چکھا بھی دیا، یعنی قریب لے جا کر کھلا بھی دیا. اتنا آگ ہوتا تھانی ہے نا. تو اس دونوں نے چکھ لیا. بدت لہما سوآتہما، تو ان کا بدن یعنی ان کا ستر کھل گیا اور بدن ظاہر ہو گیا. جی، یعنی بدن سے کپڑے ہٹ گئے. جی، وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ لگے جنت کے پتوں سے ڈھانپنے اپنے بدن کو چھپانے. تو اب وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، یہ سب ماجرا ہو گیا. تو ان دونوں کے رب نے ان کو پکارا، صدا لگائی، آواز دی. کیا؟ الم انہکما، الم انہکما، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے سلسلے میں؟ اور کیا میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ دیکھو شیطان تم دونوں کا بہت کھلا دشمن ہے، اس کے نرغے میں نہ آنا؟ لیکن اب تو کر چکے تھے اور غلطی ہو گئی تھی. یہاں پر ہم لوگوں سے نادانستہ طور پر ایک جملہ نکلتا ہے. خبردار اس طرح کی جملہ نکالنے کے بارے میں سن لے اچھی طرح سے. کوئی غلطی، کوئی خامی، کوئی چیز ہم سے سرزد ہو جاتی ہے تو ہم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی. یہ بہت بری بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی طرف غلطی کی نسبت کرنا کیوں بری بات ہے؟ سنیے. اس لیے کہ ان دونوں نے جب اللہ نے یہ فرمایا تو ان دونوں نے پکارا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اور اگر آپ ہم کو معاف نہیں فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے. یہ دعا کی گئی نہیں کی. اب ایک بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کہاں ہوئی تھی؟ بولو، کہاں ہوئی تھی؟ جنت، آسمان میں ہوئی تھی نا، جنت میں ہوئی تھی، یا جہاں ہم کو ٹھہرایا گیا تھا وہاں ہوئی تھی. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کہاں کی؟ بولو، توبہ بھی وہی کی نا. تو غلطی وہاں ہوئی اور توبہ بھی قبول ہو گئی. اللہ نے توبہ قبول کر لیا. تو توبہ قبول کر لیا تو گناہ دھل گیا، ختم ہو گیا. اور پھر غلطی آسمان پہ ہوئی تھی اور اس غلطی کی جو ہے مغفرت بھی آسمان ہی پر ہوئی. پھر مجھے اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اس بات کا کہ آسمان پہ ہوئی غلطی کو ہم دلیل کے طور پر دنیا میں اور زمین پہ جو ہے اس کو پیش کریں کہ آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ جب کہتے آدم علیہ السلام کی غلطی کو تو اللہ نے معاف بھی کر دیا. اس لیے وہاں کی غلطی کو آپ روز زمین پہ لا کے دلیل کے طور پہ پیش کریں. ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی اس طرح کی بات کہنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ الگ بات ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے. غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں ہوتی. اور شیطان سے غلطیاں ہی ہوتی ہیں، کوئی بھلائی نہیں ہوتی. تو انسان، شیطان اور فرشتے کا مجموعہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو فوراً فرشتہ بننے کی صفت اختیار کر لے، توبہ کر لے، اللہ کے سامنے نادم ہو، گڑ گڑائے وغیرہ وغیرہ.
ہاں تو یہ مرکب ہے، تبھی تو وہ آزمائش میں. تو اس لیے انسان کا مقام بھی بعض مرتبہ فرشتوں سے بلند ہے، اس لیے کہ فرشتے تو وہ صرف معمور کیے گئے ہیں بھلائی کرنے پر، نیکی کرنے پر، لیکن حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کے دل میں فسق و فجور بھی رکھا اور تقویٰ و طہارت بھی رکھی. دونوں چیزیں اللہ نے رکھی. جو اپنانا ہے تجھ کو تو اپنا، تجھ کو اختیار کیا ہے اللہ نے. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تقویٰ اور طہارت ہی پر معمور کر دیے، اور شیطان اس کی صفت یہ ہے کہ بدی اور خطائیں اور بدتمیزیاں اور گناہ اور نافرمانیاں اسی کا صدور اس سے ہوتا ہے، اس سے کسی نیکی کے صدور کی توقع اس دنیا میں نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کے بعد میرے عزیزوں ہم آتے ہیں آیت نمبر 30 پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کو بھی سنیے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے اولاد، اے آدم کے بیٹو، جب مسجد میں جاؤ تو ذرا زیب و زینت اختیار کر لو. زیب و زینت کا مطلب ہے ذرا تھوڑے کپڑے ڈھنگ کے ہو، ہاں خوشبو لگا لو، سر میں جو ہے کنگا پھیر لو. سمجھے؟ زیب و زینت، زیب و زینت کا مطلب نہیں کہ ٹائی وغیرہ یہ ہو، اپنے پاس نہیں ہے رواج. جہاں ہے وہاں وہی اقدام، جہاں پر جس لباس کو اچھا سمجھا جاتا ہے مسجد میں جانے کے لیے اسی لباس کو اپناؤ، زینت کو اپناؤ. یہ حکم ہے، یہ نہیں کہ رات کی سوتی ہوئی لنگی میں آ گئے نماز پڑھنے کو، ایسا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کا احترام نہیں ہے، حکم ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. اور پھر کھاتے رہو پیتے رہو، لیکن یاد رکھنا کھانے پینے میں کبھی بھی کیا نہ کرنا، بولو کس کو یاد ہے؟ فضول خرچ، اسراف نہ کرنا. یہ کھاؤ اور پیو، ایسا نہ کرنا کہ جو لوگ دیکھ کے دیکھ چڑھا دیتے ہیں اور مشقاب کے مشقاب بھر کے رکھتے ہیں اور 2 آدمی اس کے اندر کھاتے ہیں اور چند نوالے کھانے کے بعد پورا برمیل میں لے جا کے اس کو ڈال دیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. دیکھا ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہو گے. اگر ہندوستان میں نہیں دیکھتے ہوں گے اب تو یہاں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں ایسے واقعات. ہاں تو ذرا سمندر کے پار دیکھ لیجیے، وہاں آپ کو یہ منظر خوب دکھائی دے گا. تو یہ اسراف، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کے بعد میں عزیزو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 36 میں جو بات ارشاد فرمائی ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآيات. اس سے بڑا ظالم کوئی انسان نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ پر جھوٹ کو گڑھ لے. سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹ کو گڑھ لے. اس لیے وہ لوگ جو قرآن کریم کے علم سے یا علم میں گہرائی نہیں رکھتے یا قرآن کریم کا مطالعہ ان کا اتنا وسیع نہیں ہے، وہ اس بات سے احتراز کریں، بچے رہیں کہ کوئی بھی بات نسبت کر کے نہ کہے کہ یہ بات قرآن میں کہی گئی. پتہ نہیں، الا یہ کہ آپ کو اگر آیت معلوم ہے، موقع معلوم ہے، جگہ معلوم ہے تو بات الگ ہے، آپ ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ظن اور تخمین کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر آپ کبھی یہ نہ کہیں، اللہ کی طرف منسوب نہ کریں کہ یہ بات قرآن میں کہی گئی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ پر جھوٹ گڑھنے کے مرادف ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یا او کذب بھی آیا، یا پھر وہ شخص اللہ کی آیتوں کو، نشانیوں کو جھٹلا، اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا. اس کے بعد میرے دوستو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 43 میں ایک مکالمہ ہے، اور ہمارے آج کی زبان میں گویا ڈائلاگ ہے، وہ ہے جنت اور جہنم کے درمیان، دونوں کے درمیان. وہ آیت نمبر 43 میں جو بیان فرمایا گیا ہے، یہ سنتے ہیں. کیا کہا قرآن کریم نے؟ اس طرح سے بیان کیا کہ
آیت نمبر 43 میں جو بات کہی گئی وَنَادَى اصحاب الجنت اصحاب النار، جنتیوں نے جہنمیوں کو پکارا، آواز دی. آپ بولیں گے کس کی آواز دی ہے نا، پوچھیں گے. ہاں آپ پوچھنے کا تو یعنی سوال بھی نہیں پیدا ہوتا. امریکہ میں بات کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے آواز دے سکتے ہیں آپ، ہاں یا نہیں؟ ہاں، تو یہ کوئی چیز اب بعید نہیں رہی ہے. تو جنتیوں نے کس کو پکارا؟ جہنمیوں کو پکارا کہ بھائی دیکھو ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم کو تو جیسا وعدہ کیا تھا ویسا ویسی ملا. کون کہہ رہا ہے؟ جنت. کس سے؟ جہنم. تو اب ان کا دوسرا سینٹنس یہ ہے فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم جس کی عبادت کرتے تھے کیا تم کو بھی ویسی ملا جیسے تمہارے رب نے کہا تھا؟ کیا جواب ہوگا؟ سمجھ رہے؟ سوال ایسا کی قالوا نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں جیسے کو تیسے ہی ملا. فَأَرْسَلَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو فوراً ایک صدا لگانے والا صدا لگائے گا، آواز بلند کرے گا، اعلان کرے گا، اذان دے گا. کیا؟ ان کے درمیان کہ ظالموں کے اوپر جو ہے اللہ کی لعنت ہو، اس لیے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے رب نے بھی مطلب ہمارے بتوں نے جو کہا تھا ہم کو ویسی ملا. الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور ٹیڑھی باتوں کو اس کے اندر تلاش کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. وبینہما حجاب، ان دونوں کے درمیان فوراً ایک دیوار، ایک آگ، ایک پردہ گر جائے گا. اور پھر وعلی الاعراف رجال، ہو گئے مکالمہ ان کا دونوں کا ختم ہو گیا. اب وہاں پر ایک طبقہ اور ہے لوگوں کا، ایک تو جنت میں دوسرے جہنم میں. اب جو پردہ گرا تو پردے کے پاس میں کون لوگ ہیں؟ وہ جگہ ہے جس کا نام ہے اعراف. اعراف کہتے ہیں بیچوں بیچ. مفسرین نے لکھا ظاہر کہ جن کے نیک عمل تھے وہ جنت میں چلے گئے، جن کے بد تھے وہ کہاں گئے؟ ایک کیٹیگری بچی. وہ کون سی؟ جب تولا گیا تو نیکیاں بھی اتنے اور گناہ بھی اتنے ہی. تو پھر اب کیسا ہو؟ ہاں تو یہ گویا کیا کہیں گے، یہ قیام ہے، وقفہ ہے. ایک پیریڈ تک کہ اللہ نے ان کو یہاں رکھا، اس لیے کہ ابھی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، بیچ میں وہ ہے اعراف. لیکن مفسرین نے لکھا ہے اور خود قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پیریڈ تک ان کو وہاں رکھیں گے اور بالآخر ان کو کہاں ڈالیں گے؟ بولو. ہاں جنت ہی میں ڈالیں گے، زبردستی کو جہنم میں مت ڈالو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت عام ہے. تو نیکیاں غالب آ جائیں گی ان کے گناہوں پر، لیکن ایک پیریڈ کے بعد، ایک انتظار کے بعد، ایک مدت کے بعد. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نام ہے، کیا نام ہے؟ اعراف. اسی پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، سورہ اعراف. یاد رہے گا. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے ایک پیریڈ کے بعد ادخلوا الجنہ، اب چلے جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، تم پر اب کوئی ڈر نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی غم کی گھڑی. ہو گیا. اب دوسرا مکالمہ شروع ہو رہا ہے. کس کا؟ اب جہنمی پکاریں گے کس کو؟ جنتیوں. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، کیا پکاریں گے؟ ہمارے بھیک مانگیں گے. اور کیا کی بھیک مانگیں گے ذرا سنو. ان افیضوا علینا من الماء، دیکھ تم جنت میں تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا پانی دے دو. ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے کچھ ٹکڑا دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے، جو نوازا ہے
ایک ٹکڑا دے دو، ایک گھونٹ پانی دے دو. یہ پکاریں گے. کون؟ جہنم. قالو، تو جانتے ہو کیا جواب کہیں گے؟ کیا جواب دیں گے جنتی؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. پانی بھی اور رزق بھی دونوں بھی اللہ نے کافرین پر حرام کر رکھا ہے، ہم نہیں دیتے. دیکھیے، یعنی جگہ کے بدلنے سے احکامات بدل گئے. وہی چیز دنیا میں کار خیر قطع نظر اس سے کہ آپ غیر کو دیں یا اپنوں کو دیں، لیکن ہمدردی اور انسانیت کے ناطے آپ سب کو دے سکتے ہیں، اور وہ یقیناً کار ثواب ہے. لیکن محل بدل گیا تو حکم بدل گیا، اور محل وہاں پر اب عرش ہو گیا، جنت اور جہنم ہو گیا، تو وہاں پر حکم تبدیل ہو گیا. اب وہ حلال نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے لیے جہنمی کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ حرام کر رکھا ہے. کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو اس دنیا میں کھیل کود کا ذریعہ بنا ڈالا. جو جی میں آیا وہ تفسیر کر ڈالی، جو منہ کو آیا بکنے لگ گئے، جو جی نے چاہا اس پر عمل کر بیٹھے، جو چیز نازل کی گئی اس کو پس پش ڈال دیا، اور ذرہ برابر نہ قرآن کو دیکھا، نہ حدیث کو دیکھا، نہ ایمان کا لحاظ، نہ اخلاق کی پرواہ. سب بلا بیٹھے اپنے خواہشات میں مگن. تو پھر کیا ہوا؟ دنیا میں تم نے ہم کو بلایا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے وہ ہم کو بھلا چکے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اس کے بعد میرے عزیز یہ ساری تفصیل آئی ہے. وقت بڑا تنگ ہے اور ابھی کام بہت زیادہ باقی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ذرا تیز دوڑ کر اپنے وقت میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد میں جو تذکرے آئے ہیں میں ان کی وضاحت نہیں کروں گا، لیکن جن انبیاء کا ذکر آیا ہے آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جو اللہ نے ان کو اپنی قوم کے پاس میں بھیجا تھا. آیت نمبر 58 میں تو سب نے ایک ہی بات کہی، اور ظاہر ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور رائے حق کی طرف بلایا. چنانچہ اور ان کے پیچھے جو ہے بڑی محنت کی. تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام وہ اپنے قوم کی طرف آئے اور انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 64 میں حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا. آیت نمبر 64 میں تو وہاں پر بھی حضرت ہود علیہ السلام نے یہی جملہ کہا، اے میری قوم اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا، جس کا تذکرہ آیت نمبر 72 میں کیا گیا. حضرت صالح علیہ السلام نے جو بات کہی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو آیت نمبر جس کا تذکرہ آیت نمبر 79 میں کیا گیا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کے پاس بھیجا، اور معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. کس کے بھتیجے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو جب ان کے پاس میں حضرت لوط علیہ السلام گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے جو دعوت ان کو دی، کیا کہا کہ وہ ان کی قوم ایک بری لت میں جو ہے پڑی ہوئی تھی. تو حضرت لوط نے کہا کہ اتاتون الفاحشہ، تم ایسے بدترین کام انجام دیتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین. اور یہ بات قرآن نے کہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فعل ہے بدترین فعل، اس کے موجدین یہ لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ما سبقکم، تم سے پہلے دنیا میں سے کسی نے اس فعل کو انجام نہیں دیا.
جو کام وہ کرتے تھے۔ تو تم جو ہے پھر اس کام کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو تم کرتے ہو کہ عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس میں آتے ہو، تم جو ہے بہت زیادتی کرنے والی قوم۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی جانب بھیجا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آیت نمبر 84 میں آیا۔ تو حضرت شعیب نے بھی اپنے قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس میں بھیجا، اور جو کچھ مکالمہ ہے ان کا وہ گاہے باگاہے آتا رہے گا، ہم کچھ نہ کچھ وہاں ذکر کرتے رہے گے، آج وقت نہیں ہے تفصیل کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں بلایا تھا اور وہ وقت مقرر پر وہاں پہنچے تھے، پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے ہمکنار کیا اور پھر ان سے ہم کلام ہوئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 171 میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 171 میں اللہ رب العزت نے عہد الست کا جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ عہد الست کا کیا مطلب ہے؟ عہد کہتے ہیں وعدے کو، اور الست یعنی کیا میں نہیں ہوں، وہ وعدہ جو دنیا میں ہر آنے والے انسان نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان آنے والے ہیں یہ سب اللہ نے جو ہے سب کی تقدیر لکھ دی اور سب کے بارے میں لکھ دیا۔ تو وہ اللہ کے سامنے چوٹیوں کے مانند تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے انسان کسی دین اور مذہب کی تفریق کے بغیر تمام انسانوں نے بیک آواز کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ اعتراف تمام انسانوں نے کیا۔ جب یہ اعتراف تم کر چکے ہو تو پھر اس دھرتی پہ آنے کے بعد تم ان کے منکرین کیوں بن گئے ہو؟ یہ ہے کوشچن مارک۔ تو عہد الست میں تم وعدہ کر چکے تھے، تم نے اللہ کو اللہ مان لیا تھا، اس کی گواہی دے چکے تھے، جبکہ تم ابھی پوری انسانی شکل میں آئے بھی نہیں تھے، بلکہ چوٹیوں کے مانند تھے۔ ہر انسان نے پکار کر کہا کہ ہاں بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، اور اللہ نے فرمایا کہ اب قیامت کے دن ایسا نہ کہنا کہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کو اللہ ماننا چاہیے تھا، اس لیے کہ تم پیدا ہونے سے پہلے ہی کہہ چکے ہو اور مان چکے ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم نے اللہ کو اللہ جانا، اور جب دنیا سے ہم جانے لگے تب بھی ہم اللہ کو اللہ ہی جانے۔ اس لیے ہم دعا کریں کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو وہی کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جی، اس کے بعد میں میرے عزیز دوستو ایک اور چیز ہے، لیکن ہم بلعام بن باعورہ ایک شخص گزرا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تھوڑا سا مختصر طور پہ سن لو۔ بلعام بن باعورہ، بے لام عین میم، بلعام بن باعورہ، بے الف عین واو رے الف حمزہ۔ بلعام بن باعورہ یہ ایک شخص ایسا گزرا ہے جو اپنی ذات میں بڑا درویش صفت انسان تھا اور بہت نیک، بہت متقی، جی، لیکن شیطان نے بہکا دیا۔ ایک خاتون کے چکر میں آ کر وہ اپنا ایمان گوا بیٹھا، اور پھر جب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، وہ آیت نمبر 71 میں جس کا بیان آیا ہے کہ ہاں 174 میں، ہاں، تو بہرحال چلیے آپ دیکھ کر 174 آئے تھے کہ بلعام بن باعورہ وہ اس چکر میں آ کر وہ ایمان گوا بیٹھا،
اور اس نے ایسی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر ڈالی. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ذرا اس کا واقعہ پڑھ کے سناؤ کہ ہم نے اس کو ہماری نشانیاں دی. فانسلخ منہا، اس نے جو ہے ایسے ہماری نشانیوں سے کو اتار پھینکا جیسے کھال یا کپڑوں کو اتار پھینکا جاتا ہے. فاتبعہ الشیطان، اور اس نے شیطان کی پیروی کر دی. فکان من الغاوین، تو وہ جو ہے اب گمراہ میں سے ہو گیا. حالانکہ اگر وہ اپنے راہ پہ رہتا تو ہم اس کو بہت بلند کرتے، لرفعناہ بہا، خوب اونچا مقام عطا کرتے. ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ کمبخت ہے کہ زمین ہی کی سمت میں چلا گیا، یعنی نیچے ہی گیا، پستی میں گیا. واتبع ہوا، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا رہا. تو اس شخص کی مثال بلعم بن باعورہ کی مثال اس کتے کی جیسی ہے کہ اگر اس کتے پہ کچھ بوجھ ڈال دے تو وہ زبان باہر نکال کر ہانپتا رہے، یا اگر بوجھ نہ بھی رہے تو بھی وہ ہانپتا رہے گا. اس لیے کہ وہ اس کی عادت یہ ہے کہ گرمی کو اندر سے باہر نکالنا اور سردی کو اپنے پیٹ میں داخل کرنے کے لیے اس کی یہ کیفیت ہے. تو یہ جو کیفیت قرآن کریم نے بیان کی ہے، یہ جب انسان ہبنقا ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ کیا کرے، تو ایسی قسم کا پریشان حال اس کی صفت کتے کے مانند ہو جاتی ہے کہ وہ زبان باہر لٹکائے، رات ٹپکاتا رہتا ہے اور اس کو کوئی سجھائی نہیں دیتا. یہی عالم کس کا ہوا؟ بلعم بن باعورہ کا ہوا. اس لیے اللہ جب کبھی کسی کے پاس میں علم دے، ایمان دے، تقوی دے، طہارت دے، نواز دے، تو اس کی یہ نعمت ہے. اس پر فخر نہیں ہونا، اس پر کبر نہیں ہونا، اس پر غرور نہیں ہونا، ورنہ بلندی سے زمین پر پٹکنے میں دیر نہیں لگتی. بلعم بن باعورہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا. پھر میرے عزیزو اس کے بعد جو آخری آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر جو ہے آپ کے 34ویں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے تو اس کو سنتے ہیں کہ جو مشرکین کا طرز طریقہ تھا اور جو ان کا اس کے سلسلے میں خانہ کعبہ میں وہ کرتے تھے. آیت نمبر 34 میں آپ سے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. دیکھ رہے کیسی کیسی حرکتیں کری انہوں نے، ہاں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے باوجود صبر کیا، تحمل کیا اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے. یہ کمبخت مشرکین اور کافرین خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے. تو سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کا عمل یہ وہیں سے آیا ہے اور یہاں تک منتقل ہو گیا. جی یہاں تک آ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے دھوم دھڑاکوں میں یہی سب ہوتا ہے، سیٹیاں، تالیاں، ڈھول، تماشے، یہ باجے گاجے، یہ شرفا کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ لوگ کرتے تھے. اب ان سے کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکتے رہو آپ. یہ لیکن یاد رکھو کہ اور ایمان والوں سے آخر کی آیت میں خطاب ایمان والوں سے ہے کہ اگر تم اپنی راہ سے بھٹک جاؤ گے، کنارہ کشی اختیار کر لو گے، پیٹ پھیر لو گے، تو جان لو ان اللہ مولاکم، آقا تو تمہارا اللہ ہی ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی خوب وہ آقا ہے اور کیا ہی خوب وہ مددگار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی طرف جو ہمارا آقا بھی ہے، جو ہمارا مددگار بھی ہے، اسی کی طرف ہم سب کو رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کو پڑھنے، عمل کرنے، تعلیمات کو سیکھنے، احکامات کو اوروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے اور محض اپنے فضل و کرم سے اس کی تعلیم سے ہمارے دلوں کو منور کر دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. ھذا وباللہ التوفیق. ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا